بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کفر الذین قالوا مسئلہ ثانیہ بلغ ما انزل کا دوسرا مسئلہ لقد کفر الذین اللہ کی قسم پکے کافر ہیں الذین وہ لوگ قالوا ان اللہ جنہوں نے کہا کہ بے شک اللہ هو المسیح ابن مریم وہی مسیح بیٹا مریم کا اوپر کیا لکھا ہے یقول تعالی حاکیا حاکما اللہ فیصلہ کر رہے ہیں بے تکفیر فرق النصارى یا آیت لانے کا مقصد ہے مولویوں کی تکفیر کرنا اور نصارہ کے بڑے بڑے مولوی اور فتویٰ بھی کیسے لقد کفر اللہ کی قسم پکے کافر وہ لوگ جو کہتے ہیں ان اللہ هو المسیح ابن مریم نصارہ کے عقائد سمجھنا بڑا مشکل ہے بہت مشکل ہے نصارہ کا مذہب ایسا ہے کہ ان کی مجلس شورا اور کونسل کے پوپ کو یہ اختیار ہے کہ وہ ہر سال اپنا عقیدہ بدل سکتا ہے عقیدے کی تبدیلی پوپ کے اختیار بھی پوپ جو ہے بڑا ہیڈ پادری وہ بدل سکتا ہے اس لیے نصارہ کے عقیدے کو سمجھنا بہت مشکل ہے ہم نے عیسائیوں کی بہت ساری کتابیں دیکھی لیکن ہم سے زیادہ جنہوں نے دیکھی ان کو بھی سمجھ نہیں آئی ایک کتاب ہے اظہار الحق علامہ کرانوی کی رحمت اللہ صاحب کی تو اظہار الحق علامہ رحمت اللہ صاحب یہ عیسائیوں کے خلاف چوٹی کے مناظر تھے مسلمانوں کے زبردست قسم کے مناظر تھے اور انہوں نے عیسائی مذہب پر اور بڑی تحقیق کی اظہار الحق نام کی کتاب دنیا کی تاریخ میں ایسی کتاب نہیں لکھی گئی جو اظہار الحق کے اور اب یہ اردو میں بائبل سے قرآن تک بائبل سے قرآن تک اردو میں بھی شائع ہو گئی اور عربی میں ہے لیکن اظہار الحق میں جو کوئی لکھا ہے اور موجودہ عیسائی جو بیان کر رہے ہیں زمین و آسمان کا فرق ہے تو اصل بات سمجھو جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ عیسائی مذہب میں کچھ عرصے کے بعد تبدیلی آتی ہے یہی وجہ ہے کہ ہو سکتا ہے علامہ رحمت اللہ کے زمانے میں ان کا کوئی مذہب تھا جو انہوں نے اظہار الحق میں لکھا اور آج 5 سال سے پہلے کے عیسائی ان کا مذہب اور ہے عقیدہ اور ہے اسی طرح سن 323 عیسوی اب کیا ہے 2323 عیسوی تک عیسائیت میں خالص توحید تھی اور مسیح کی الوہیت کا عقیدہ نہیں تھا 323 تک اور 323 میں سیاسی حالات کی وجہ سے یہاں سے شرک شروع ہوتا ہے عیسائی تاریخ میں یعنی حضرت عیسیٰ کے
رفع الی السماء کے 3 صدیوں بعد اناجیل لکھی گئی، انجیلیں۔ وہ جو زمانہ تھا تو عیسائیت میں شرک شامل ہوا، اس سے پہلے بالکل صاف اور شفاف توحید کا مذہب تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا سن بنتا ہے 600 سال، 600 سال، گویا 300 سال درمیان میں ایسا عرصہ ہے کہ جس میں عیسائیت میں بدعات تھی، تحریف تھی اور شرک داخل ہوا، 300 سال تک تقریباً۔ یہ بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ یہ پیچھے آواز آ رہی ہے یا نہیں؟ اچھا بھائی، 300 سال تک، اور 323 کے بعد عیسائیت میں 3 عقیدے یہ سر فہرست رہے۔ ایک الوہیت مسیح، دوسرا تثلیث، اور تیسرا کفارہ۔ یہ 3 عقیدے عیسائیوں میں ہر کونسل کی میٹنگ کی سب سے بڑا دور ان 3 عقیدوں پہ رہا، اور ان کی تینوں عقیدے بدلتے رہے۔ الوہیت میں متفق رہے لیکن اس کی تشریح بدلتی رہی، کبھی ابنیت، کبھی حبیت، کبھی تثلیث۔ یہ 3 ارکان بعض عیسائی فرقوں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ یہ اللہ تعالیٰ اس میں حلول کر کے آئے، حلولی عقیدہ، اور بعض نے کہا کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، ابن اللہ، اور بعض نے کہا کہ تثلیث کا عقیدہ۔ اب یہ جو تثلیث کا عقیدہ ہے یہ پادری بھی نہیں سمجھ سکے، اور جب بھی اجلاس ہوا اس تثلیث والے عقیدے کو سمجھنے پہ ہی پوری میٹنگ ان کی ختم ہو گئی۔ آپ نے اگر سمجھنا ہے تو عقیدہ تثلیث عیسائیوں کا ایسا ہے جیسے عقیدہ حیات للڑوں کا ہے، بالکل ایسا ہے جس طرح اہل بدعت للڑوں کو عقیدہ حیات کا کوئی پتہ نہیں، بالکل جعل مرکب، صرف مینڈکوں والا ڈرامہ اور شور، برسات آئے، بارش آئے، ٹراں 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 ہر طرف ہوتی ہے، لیکن سمجھ کچھ بھی نہیں ہوتی کہ یہ حضرت مینڈک صاحب کہتی کیا ہے۔ بالکل یہی مسئلہ ہے کہ یہ جو للڑ اینڈ کمپنی ہے ان کو عقیدہ حیات کا پتہ ہی نہیں کہ ہمارا مذہب کیا ہے، جھگڑا کیا ہے۔ یہی ہے عقیدہ تثلیث۔ عیسائی بیچارے خود نہیں سمجھ سکے۔ اب پہلی تعبیر انہوں نے کی عقیدہ تثلیث کی کہ اقانیم ثلاثہ، اقنوم ثلاثہ، اقانیم ثلاثہ، 3 اقانیم، اور وہ کیا ہے؟ وجود، علم اور قدرت۔ وجود سے مراد اللہ تعالی، علم سے مراد مسیح، قدرت سے مراد روح القدس۔ یہ تینوں مل گئے، یہ ایک دوسرے سے جدا نہیں، تینوں کے آپس میں اتحاد ہے اور جدا نہیں ہو سکتے۔ جو وجود ہے عین علم ہے اور عین قدرت ہے، اور علم عین وجود ہے، قدرت عین وجود ہے، یہ تینوں آپس میں عین ہے، جدا نہیں۔
اس کو وہ بولتے ہیں اتحاد، تینوں کا اتحاد ہے، یعنی عین ہے، جدا نہیں۔ ایک تعبیر یہ، دوسری تعبیر یہ کی الاب والابن والروح القدس، اب اللہ، ابن عیسیٰ، اور روح القدس کو خاص روح بھی آگے تعین نہیں ہو سکا یہ روح القدس ہے کیا چیز، روح منہ۔ بعد نے اس کی تشریح کی بی بی مریم، بعد نے کہا کہ روح کوئی ایک درمیانی مخلوق ہے، بعد نے کہا جبریل، اس میں بھی تعین نہیں ہو سکی کہ روح القدس کیا ہے۔ بہرحال اب ابن روح القدس، بولو شابش، اب ابن، اب باپ، ابن بیٹا، روح القدس، لیکن اب عین الابن، اب عین الابن، عین روح القدس۔ یہ عینیت کا عقیدہ کہ تینوں ایک چیز ہے، متحد ہے، اکنوم ثلاثہ کا مجموعہ اللہ ہے۔ اکنوم ثلاثہ کا مجموعہ عینیت تب ہی ہوگی کہ یہ آپس میں جدا نہیں ہو سکتے۔ یہ دوسری تعبیر، لیکن یہ تعبیروں کا فرق بھی کونسل کی تاریخ کا فرق ہے۔ پہلی جو کونسلیں بیٹھی انہوں نے پہلی تعبیر اختیار کی، وجود، علم اور قدرت۔ اس کے بعد کونسلوں نے فیصلہ کیا، عیسائیوں کی مکننہ نے فیصلہ کیا کہ الاب، الابن اور روح القدس۔ پھر اس پہ بات رہی کہ روح القدس کی حقیقت کیا ہے۔ اس کے بعد تیسرا جو آج بھی عیسائیوں کا اور پچھلے دور میں بھی ان کے محققین نزاع سے بچنے والے جو خلاصہ نکالتے ہیں، وہ کہتے ہیں آلہہ تین ہے۔ کیا ہے؟ تثلیث کا معنی آلہہ تین، الہ کتنے ہیں؟ تین ہیں۔ آپ بولتے کیوں نہیں ہیں؟ آپ کو کوئی سمجھ آ رہی ہے یا نہیں؟ لیکن آپ بیٹھے اس طرح کہ میں یہ بات ہی چھوڑ دوں، ایسے ذوق سے بیٹھے۔ یہاں تو حضرت جی ہر مسئلہ آئے گا، کوئی مسئلہ چھوٹ نہیں سکتا، چاہے یہودی ہو، عیسائی، کوئی مذہب بھی کہیں قرآن نے چھیڑا تو وہ آئے گا۔ اور یہ باتیں یہ الحمدللہ آپ کے مولویوں کو بھی پتہ نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے تو عیسائی مذہب کا نام سنا ہے، پڑھا نہیں۔ اور یہ جو بات میں نے کونسلوں والی کی، یہ بڑے بڑے محققین سے بھی پوشیدہ رہی۔ وہ پریشان رہے کہ یہ فیصلہ آیا، یہ فیصلہ آیا، یہ فیصلہ، تو مطلب ہے کیا؟ اس لیے یاد رکھو، یہ کونسل اور پوپ کے اختیارات سے جب بھی عیسائیت کی تحقیق کرو، ان کے جتنی میٹنگیں اور کونسلیں بیٹھی ہیں وہ سب تعریف شدہ ہیں کہ فلاں مجلس فلاں سن میں بیٹھی، اس نے یہ فیصلہ کیا، فلاں مجلس فلاں سن میں بیٹھی، اس نے یہ فیصلہ کیا۔ جب سلطان محمد فاتح، جس نے ترکی کہ یہ استنبول، جس کا نام تھا قسطنطنیہ، یہ جو موجودہ استنبول ہے، اسلام بول، اس کا نام رکھا گیا اسلام بول، اور ترکی میں استنبول، اصل میں یہ اسلام بول ہے، اور پرانا یہ قسطنطنیہ ہے، جس پر صحابہ نے کئی دفعہ لشکر کشی کی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں اسی پر بحری بیڑے آئے اور یغزون البحر،
سب سے پہلی جو جنت کی بشارت تھی وہ حضرت معاویہ کے حق میں وہ اسی قسطنطنیہ کی بات تھی، اور وہ قسطنطنیہ آج استنبول اصل میں اسلام بول، تو یہاں پر سلطان محمد فاتح جس نے اس استنبول اور قسطنطنیہ کو فتح کیا، جب اس کی فتح کا دور تھا، فتح کا ایک سبب یہ بنا کہ وہاں عیسائیوں کے اندر زبردست لڑائی تھی، اور اسی مسئلے پہ تھی تثلیث ابنیت یا حویت، حضرت عیسیٰ ہی اللہ ہے یا ابن اللہ ہے یا آلیہ، تثلیث، اور تثلیث کی پھر کیا، تو بڑے کلیسا کے پادری یہاں پر بھی ایک میٹنگ ہوئی، اور کونسل نے وہاں ایک سیاسی اور ہنگامی فیصلہ کیا تھا، اور اس کے بھی بعض اشارات سے پتہ چلتا ہے وہ فیصلہ تھوڑا مخفی رکھا گیا۔ بعض اشارات سے پتہ چلتا ہے کہ پوپ نے کہا کہ یہ اصل عقیدہ رکھو، آلیہ تین ہے، حضرت عیسیٰ بھی الہ ہے، مشکل کشا ہے، لیکن جو تفصیلات ہیں یہ علمی تحقیقی متشابہات تھی۔ ہم متشابہات کے لفظ انہوں نے اہل اسلام سے سنا تھا، یہ متشابہات تھی، تو وہاں پر یہ کونسل قائم ہوئی۔ خیر بہرحال اب آؤ ایک لطیفہ مشہور ہے تاریخ میں کہ ایک جو بڑا پادری تھا اس نے دعوت دی اور 3 لوگ نصرانی بن گئے، 3 آدمی نصرانی ہو گئے۔ اس نے اپنے پاس مدرسے میں رکھ کے گرجا گھر میں ان کو پڑھایا، بنیادی عقائد کی تعلیم دی، کس فیس نے، اور وہ تینوں بڑے ذہین طالب علم تھے۔ اب ان کا جب بڑا رئیس آیا تو یہ اپنا کمال دکھا رہا تھا کہ دیکھو تثلیث جیسے مشکل عقیدہ کو جو پادریوں کو سمجھ نہیں آیا میں نے اپنے شاگردوں کو سمجھا دی ہے۔ یہ رئیس کے سامنے فخر کر رہا تھا، تو اس نے اپنے تینوں شاگردوں کو بلایا، ایک کو بلایا تو اس شاگرد نے اس سے پوچھا تثلیث کیا ہے؟ اس نے کہا جی تثلیث یہ ہے کہ الہ تین ہے۔ تو اس شاگرد سے اس نے پوچھا جی تثلیث کی وضاحت کرے۔ اس نے کہا جی تثلیث یہ ہے کہ الہ تین ہے، ایک آسمانوں میں ہے اور ایک الہ مریم کے پیٹ سے پیدا ہوا، 33 سال زمین پہ رہا، اور ایک الہ وہ ہے کہ کبوتر کی شکل میں 33 سال کے بعد زمین والے الہ پہ نازل ہوا۔ اب یہ تشریح سن کر، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ عینیت کا عقیدہ ہے کہ تینوں عین ہیں، اب ایک آسمان پہ، دوسرا بطن مریم سے پیدا ہوا، اور تیسرا کبوتر بن کے آیا، تو اب یہ عینیت والے عقیدے کے خلاف تھا، تو پوپ شرمندہ ہو گیا، کہتے ہیں الو تجھے سمجھ ہی کوئی نہیں آیا۔ دوسرے کو بلایا، بھائی حضرت جی آپ ہیں۔ اس نے کہا استاد جی صحیح سمجھاؤں میں، تثلیث کا عقیدہ الہ تین ہے کہ ایک صلیب پہ چڑھ گیا، مصلوب ہو گیا، اب الحمدللہ 2 باقی ہے۔ اس نے کہا بھئی تو بھی بڑا الو ہے،
تیسرے کو بلایا جو سب سے زیادہ سمجھدار تھا، حامد تثلیث کا عقیدہ بتا کیا ہے؟ اس نے کہا حضرت جی میں بے فضل المسیح سے ہی سمجھاؤں، دیانتداری کے ساتھ۔ الہ تین تھے اور الواحد ثلاث والثلاث واحد، واحد تین ہے، تین واحد ہے، یہ بات تینوں آپس میں عین ہے۔ ایک ان میں سولی پہ چڑھایا گیا، وہ مر گیا تو دوسرے دو بھی مر گئے، ورنہ اتحاد کے خلاف ہے۔ اور لا الہ الان، اب کوئی الہ باقی نہیں ہے، کیونکہ اتحاد تب بھی ہوگا کہ تینوں عین تب بنیں گے، ایک مرے گا دو بھی مریں گے، ایک مر گیا صلیب پہ چڑھا دو باقی رہے تو عینیت کہاں رہے گی؟ آپ کو سمجھ کچھ بھی نہیں آیا۔ اصل چیز کیا ہے؟ اتحاد۔ تو جب ایک مرا تو دو ڈائریکٹ مر گئے۔ فلا الہ الان، اب کوئی بھی الہ باقی نہیں رہا، بے فکری ہے۔ اس نے کہا بھئی تو نے تو کمال ہی کر دی ہے۔ یہ تثلیث والا عقیدہ بالکل اسی طرح ہے۔ آؤ یہاں پر ان اللہ تین معنی ہیں، پہلے بھی ذکر کیے، نئے ساتھیوں کے لیے پھر ذکر کر رہا ہوں کہ پہلا معنی کہ لفظ اللہ سے وصف مشہور مراد ہے، اور وصف مشہور المتصرف۔ لقد کفر الذین قالوا، البتہ تحقیق پکے کافر ہیں وہ جنہوں نے کہا ان اللہ ان المتصرف هو المسیح ابن مریم، جنہوں نے کہا کہ متصرف مسیح بیٹا مریم کا ہے۔ ایک نمبر دو، ان اللہ حلول کا عقیدہ کہ اللہ تعالی حضرت عیسیٰ میں حلول کر آئے۔ ان اللہ، اللہ شکل مسیح میں زمین پہ اترا مسیح کی شکل میں، تو یہ حلولی کافر۔ قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم۔ اور تیسرا، ان اللہ هو المسیح ابن مریم، یہ بات انہوں نے کہی نہیں تھی کہ اللہ عیسیٰ اللہ، لیکن جب ابن اور اب اس کے اتحاد کے قائل ہوئے تو ان کے اس قول سے یہ لازم آ رہا تھا۔ تیسری بات میں نے کیا کر دی کہ وہ جب عینیت کے قائل ہوئے کہ الاب عین الابن، تو ابنیت کے قائل اور ابن کو عین اب کہنے لگے، تو اس کا لازمی نتیجہ تھا ان اللہ هو المسیح۔ تو یہ لازمی نہیں، آج عیسائی اعتراض کر رہے ہیں کہ ہمارے تو کسی فرقہ نے یہ نہیں کہا کہ عیسیٰ اللہ ہے، ثالث و ثلاثہ تو ہم کہتے رہے، ابن اللہ بھی کہتے رہے، لیکن عیسیٰ اللہ یہ تو ہم نے نہیں کہا۔ تو قرآن نے الزام کیسے لگایا؟ میں عرض کر رہا ہوں کہ تمہارے کہنے سے لازم آ رہا تھا کہ عیسیٰ اللہ اللہ عیسیٰ، کیونکہ تم ابن اور اب کی اتحاد کے قائل ہو، عینیت کے قائل ہو۔ عینیت کا نتیجہ ہے کہ اللہ مسیح بیٹا مریم کا۔ یہ باریک سی بات ہے، اس کو ذہن میں رکھنا۔ ان اللہ، کیونکہ اپنے درس گاہوں میں تو جیسے آپ لگے رہے ہیں، آپ سے پوچھنے والا نہیں، اگر کسی عیسائی سے گفتگو ہوئی تو پھر خیر نہیں۔ ان اللہ هو المسیح ابن مریم وقال المسیح،
حالانکہ کہا تھا مسیح نے یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، دلیل توحید نکلی تفصیلی۔ اب عیسیٰ، حضرت عیسیٰ نے کیا کہا تھا، اور یہ ازالہ ہے شبہ کا، رد علی الموضوعات ہے، رد علی الموضوعات، تھوڑا سا جملہ لکھ لو، رد علی الموضوعات۔ عیسائیوں نے جھوٹی روایتیں گھڑ کر حضرت عیسیٰ کے ذمہ لگائی کہ یہ تعلیم مسیح کی ہے، حضرت عیسیٰ کی۔ قرآن پاک جگہ جگہ پہ صفائی پیش کر رہا ہے کہ یہ تعلیم مسیح کی نہیں، یہ مسیح کے ذمہ جھوٹ ہے۔ تو اس کو ہم عنوان کیا دے رہے ہیں؟ رد الموضوعات۔ ہر کافر قوم نے اپنے نبی کے ذمہ جھوٹ لگائے، جس طرح اس امت میں بھی بہت ساری روایات، سینکڑوں نہیں ہزاروں روایات گھڑ کے پیغمبر کے ذمہ لگائی، اور پھر جو گھڑنے والے تھے مرنے سے پہلے اقرار بھی کر گئے۔ کئی ایسے ایسے دجال گزرے، اصول حدیث کی کتابوں میں موجود ہے، جرح تعدیل کی کتابوں میں موجود ہے، اے بڑے بڑے دجاجلہ، لیکن مرنے سے پہلے انہوں نے بتایا میں نے اتنی ہزار حدیث بنائی ہے، اتنی ہزار حدیث گھڑی ہے، اتنی ہزار گھڑی ہے۔ اب وہ جو گھڑی ہے نا وہ کھڑی ہے، جو گھڑی ہے وہ کھڑی ہے، سمجھتے ہو نا، قائم ہے۔ جو گھڑی ہے وہ کھڑی ہے۔ یہ تو اللہ محدثین پہ رحمت کرے، انہوں نے بڑی محنت کی، 18 لاکھ راویوں کے حالات کہاں پڑے، کہاں پیدا ہوئے، کیسے پڑھے، زندگی کیسے گزاری، کہاں مرے، کہاں کہاں گئے، 18 لاکھ۔ یہ بھی اسلام کا معجزہ ہے۔ دنیا کے کسی مذہب میں یہ تاریخ نہیں ملتی، یہ صرف اسلام ہے کہ حدیث پیغمبر کے 18 لاکھ سے زائد راوی، اور ان سب کے احوال اور سب کی تاریخ، حتیٰ کہ وفات، حتیٰ کہ سکاہت، عدالت، زندگی، سیرت، یہ سب کی سب اسلامی کتب میں محفوظ ہے۔ پھر صرف اتنا نہیں، اس سے آگے جو علل الحدیث کا مسئلہ ہے، بعض ایسے بے ایمان تھے ترار کہ ایک خوبصورت سند بناتے، اوپر سارے راوی سکہ ہوتے اور نیچے چپر لگا دیتے۔ تو سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ جس طرح ہمارے پنجاب میں خطیب صاحب دورہ بھی پڑھاتی ہیں، تو جو دنیا کا جھوٹ ہو کہتے ہیں واہ مولانا حسین علی، جو دنیا کا جھوٹ اور چمبل ہو کہ واہ مولانا حسین علی صاحب فرما گئے۔ بھائی تجھے فون کیا ہے؟ مولانا حسین علی صاحب کے 2 شاگرد ہیں، ویسے تو بہت ہیں جن سے مولانا حسین علی کا فیض ہم تک پہنچا ہے۔ 2 راوی ہے، ایک شیخ القرآن مولانا محمد طاہر ہے، دوسرا شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان ہے۔ اور شیخ القرآن کا دورہ بھی موجود ہے۔ پنڈی شیخ اپنی ایک بات بھی نہیں کرتے دورے میں، بالکل نہیں۔ میرا شیخ بے عین ہی جو مولانا حسین علی نے بات کی، پنڈی کا شیخ بالکل وہی بات کرتا ہے۔ اور شیخ القرآن پنج پیر
ان کی اپنی تحقیقات بھی ہے، مولانا عبید اللہ سندھی سے بھی وہ پڑھے، اور خود بھی اللہ نے ان کو ایسا ثاقب اور تیز ذہن دیا تھا کہ شیخ القرآن مولانا محمد طاہر رحمت اللہ تعالی علیہ کی صدیوں تک نظیر نہیں ملتی، ایسے ذہین اور ایسے ثاقب ذہن والا آدمی اور تیز ذہن والا آدمی، اس کی راضی تک مثال نہیں ملے گی۔ اور یہ اس لیے نہیں کہہ رہا کہ وہ ہمارے شیخ ہیں، نہیں، یہ بالکل غیر جانبدار طور پہ کہہ رہا ہوں، اس لیے نہیں کہ وہ اشاعتی تھے۔ یہ تو مولانا محمد طاہر تو وقت کے امام راضی سے بھی کئی مرتبے بڑھ کے ہے تفسیر میں۔ امام راضی کو ہوا بھی نہیں لگی ان چیزوں کی جو شیخ القرآن نے بیان کی۔ یہ تو کوئی صحیح غواص ہو تو اس کو قدر پتہ چلے نا۔ لوگوں نے تو کہا مسجد سنن کے بعد اجتماعی دعا کا دشمن ہے، اللہ سے مانگنے کا دشمن ہے، ہیلا اسکاف کا دشمن ہے، اور مولویوں کو تنخواہ نہیں لینے دیتا، اور فتوے بہت لگاتا ہے، متشدد ہے۔ قوم نے تو یہی استقبال کیا، لیکن قرآن کا اتنا بڑا ماہر وہ صدیوں تک پیدا نہیں ہوا جو شیخ القرآن مولانا محمد طاہر ہے رحمت اللہ تعالی علیہ۔ اور شیخ پنڈی وہ بالکل منو ان ادھر ادھر نہیں جاتے، مولانا حسین علی نے جو کچھ بیان کیا وہی بیان کرتی، اور ان کا دورہ موجود ہے۔ اب پتہ نہیں خطیب صاحب کو کدھر سے مولانا حسین علی سے ملاقات ہو رہی ہے۔ اسی طرح پہلے کذاب تھے، بڑے بڑے دجاجلہ صحیح سند گھڑتے تھے، بہترین سوچ سمجھ کے، سارے راوی سکہ وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا فُلَانٌ، اور جیسے آپ کو 4 سندے یاد ہوں تو کوئی حدیث بیان کر کے لکھ کے آپ اوپر سند ساری سکہ راویوں کی لگا دیں۔ اب کیسے پتہ لگے گا؟ تو اب نبض تلاش کرنی ہوگی، نبض، اس لیے علت بیماری کو کہتی ہے۔ عربی میں علل الحدیث کا فن آیا، اب وہاں پر نباد حکیموں کی ضرورت ہے جو حدیث کی نبض پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ اس میں کوئی بیماری ہے یا نہیں۔ علل احمد، علل دار قطنی، علل ابن ابی حاتم، بڑی بڑی کتابیں ہیں، اور اس کا آپ مطالعہ کریں آپ حیران ہو جائیں گے کہ کیسے کیسے نباد گزرے اور کہاں کہاں سے بیماری تلاش کی۔ بظاہر ہم جب دیکھتے ہیں سند بالکل صحیح ہے، روایت بالکل موضوع ہے، سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ سند صحیح تے روایت موضوع۔ تو یہ ساری تحقیق ہوئی، اس لیے یہ تحقیق ہوئی انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون کا یہ بھی ایک اثر تھا کہ بیان رسول کو مولویوں کے حوالے نہیں کیا گیا کہ جس کی جو مرضی آئے، الاسناد من الدین، لولا الاسناد لقال من شاء ما شاء، اس طرح بے مہار نہیں چھوڑا گیا۔ اس کے علاوہ کوئی مذہب نہیں جس میں سلسلہ سند ہو، سند بھی خصوصیات اسلام میں سے ہے، اور یہ سارا سلسلہ انا نحن نزلنا الذکر، میں نے وجہ بیان کی تھی، القرآن نہیں فرمایا، الذکر فرمایا، اس کے ضمن میں بات آ گئی تھی۔ تو خیر بہرحال انہوں نے جھوٹ بولا۔ اب مصیبت ہے ہمارے زمانے میں کہ موضوع روایات کو موضوع کہنا، پیغمبر کا دفاع کرنا،
حالانکہ سمجھا جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا دفاع، آپ کی سب سے بڑی توقیر، آپ کی سب سے بڑی تعظیم اور نصرت آپ کے ذمہ لگائے ہوئے جھوٹوں سے آپ کے دامن کو صاف کر کے بتانا، دین کو صاف کرنا اور دین سے دھبے دھونا، گندی مکھیوں کو۔ امام بخاری نے خواب دیکھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود اقدس پہ کچھ مکھیاں بیٹھ رہی ہیں اور میں ان کو دور کر رہا ہوں۔ تعبیر پوچھی تو معبر نے بتایا کہ یہ جو گندی مکھیاں ہیں یہ موضوع روایات ہیں۔ اللہ آپ کو توفیق دے گا کہ آپ ضعیف اور موضوع روایات کو پیغمبر کے اصل فرمودات سے جدا کریں گے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تعبیر محدثین نے موضوع روایات کو کس سے دیے؟ گندی مکھیوں سے۔ اب گندی مکھیوں کو دین سے دور کرنا یہ اہم کی بات ہے جی۔ موضوع روایات، ضعیف روایات پہ رد کرنا لوگ اس کو عیب سمجھتی ہیں، اور کئی تو محقق وکافے کراتشی وہ یہ بھی کہہ دیتے ہیں یہ انکار حدیث ہے، اور کئیوں کا ناک خراب ہے، ان کو بو بھی شروع ہو جاتی ہے۔ ہاں یا وہی چاند تو نکلا ہے لیکن پتہ نا زنانی کا واقعہ، ہاں زنانی چاند دیکھ رہی تھی اور بچہ بھی اسے اٹھایا ہوا تھا، اور بچے نے قضائے حاجت فرمائی اور اس کے ہاتھ پہ گندگی لگ گئی، اور زنانیوں کی عادت ہے جب انوکھی چیز دیکھو تو کہتی ہے اے میں ماری فسقت وجہ، یہ عادت ہے۔ اس نے جب چاند دیکھا تو اس نے اپنی انگلی یوں ماری، کہتی ہے چاند تو ہے لیکن جلا ہوا لگ رہا ہے، بو آ رہی ہے۔ بو اس کی انگلی پہ رکھی ہوئی تھی اور کہہ رہی ہے چاند سے بو آ رہی ہے۔ تو ان کو کہو اپنا وجود صاف کرو، بو تمہارے بدن سے آ رہی ہے۔ اور ضعیف اور موضوع روایات کو پیغمبر سے ان کی نسبت کی حقیقت بیان کرنا یہ دین کی سب سے بڑی خدمت ہے، اور ہم اس کو حمایت الرسول اور نصرت الرسول اور محبت الرسول، الدفاع عن الرسول کا سب سے بڑا شعبہ سمجھتی ہے۔ سمجھے بھی ہو یا نہیں؟ یہاں پر بھی وہی موضوع روایات ہے جی۔ حضرت عیسیٰ کہہ گئے، اللہ نے فرمایا وقال المسیح، اور عیسائیوں جھوٹ بولتے ہو بے ایمانو، حضرت عیسیٰ نے یہ بات نہیں کی، میں بتاتا ہوں جو حضرت عیسیٰ نے کی۔ وہ کیا کی؟ وقال المسیح یا بنی اسرائیل، کہا مسیح نے ہے بنی اسرائیل اعبدوا اللہ، اللہ ہی کی عبادت کرو، اعبدوا اللہ ولست بإلہ، میں الہ نہیں، میری عبادت نہ کرنا، ربی و ربکم، جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، ربی میں مربوب ہوں، الہ نہیں۔ کیا سمجھو؟ ربی انی مربوب لست بإلہ، ربی وہ میرا رب ہے اور میں اس کا مربوب ہوں، وہ حاجت روا ہے
میں اس کا حاجت مند ہوں، وہ الہ ہے میں اس کا بندہ ہوں۔ یہ کس نے دعوت دی تھی؟ حضرت عیسیٰ نے۔ ربی بربکم، اور تمہارا بھی رب ہے۔ انہ من یشرک باللہ، انہ من یشرک باللہ، انہ بے شک بات یہ ہے، من یشرک باللہ، من یشرک باللہ پہ عبارت ہے اے شیئا فی عبادتہ او فی ما یختص بہ من صفات الالوہیت۔ اے ذرا خیال رکھنا ہے، اس پہ عبارتی ہے۔ سب سے بڑا معرکۃ الآراء مسئلہ توحید کیا ہے، شرک کیا ہے، ہمیشہ سے رہا۔ یہ وہ مقام آیا، اس مقام کو اگر سمجھ لو تو انشاءاللہ حقیقت شرک اور حقیقت توحید بالکل واضح ہو کے سامنے آئے گی۔ اور یہ بھی وہ مسئلہ ہے جس کو بڑے بڑے حضرات بزرگوں نے نہیں سمجھا۔ بزرگوں سے مراد یہ بے بزرگ ہے، یہ موجودہ، انہوں نے نہیں سمجھا۔ اور یہی وجہ ہے وہ ایک بریلوی عالم نے مجھے کہا کہ شرک کی تعریف کیا ہوگی؟ کوئی مسلم کتاب سے شرک کی تعریف متعین کرے۔ میں نے کہا ابھی کر دوں۔ کیسے مسلم کتاب ہو؟ اس کا اشارہ تھا ہاں وہ شاہ عبد القادر وغیرہ، شاہ رفیع الدین وہ نہ ہو، اور شرح عقائد جو ہے یہ مسلم کتاب ہے۔ شرح عقائد کی بات میں نے کر دی ہے، مسئلہ الہی میں نے کہا مسلم کتاب ہوگی، مسلم کتاب۔ کہتے ہیں کون سی؟ میں نے کہا قرآن۔ کہتے ہیں قرآن تو تعریفیں نہیں کرتا، تعریف تو لغت میں ہوتی ہے۔ میں نے کہا میں قرآن سے دکھاؤں گا۔ کہتے ہیں تعریفیں تو لغت کی کتابوں میں ہوتی ہے۔ میں نے کہا وہ تعریف ضمنی ہوتی ہے، شرک کا مسئلہ قطعی ہے۔ اس لیے جن چیزوں کو اللہ رسول نے شرک کہا اس کو شرک مان لو۔ پتہ نہیں آپ کو سمجھ بھی آئی؟ جن چیزوں کو اللہ رسول نے شرک کہا ان کو شرک مان لو۔ اس وقت تو نہیں، بعد میں پھر پوچھا کہ یہ جملہ آپ کو مجھے سمجھ نہیں آ رہا، آپ کیا کہتی؟ میں نے کہا میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ مسئلہ علم غیر اللہ کے لیے، مسئلہ حاکمیت غیر کے لیے، مسئلہ تصرفات اور اختیارات غیر اللہ کے لیے، اور مسئلہ دعا پکار غیر اللہ کی۔ یہی مسئلے تمہارے ہمارے جھگڑے والے ہیں نا، توحید شرک والے۔ ہم کہتے ہیں غیب دان صرف اللہ، تم کہتے ہو ذاتی عطائی کے چکر چلا کے یہ بھی، ہم کہتے ہیں متصرف صرف اللہ، تم کہتے ہو یہ بھی، ہم کہتے ہیں حاکم صرف اللہ، تم کہتے ہو یہ بھی، ہم کہتے ہیں شور و پکار کے لائق صرف اللہ، تم کہتے ہو یہ بھی۔ تو میں نے کہا یہ سارے مسئلے قرآن سے میں دکھا دوں گا کہ علم غیب غیر اللہ کے لیے ماننا بھی شرک ہے، تصرف غیر اللہ کے لیے ماننا بھی شرک ہے، غیر اللہ کو حاکم حقیقی ماننا بھی شرک ہے، اور غیر اللہ کی شور و پکار کرنا بھی شرک ہے۔
یہ قرآن سے ہم دکھا دیں گے. اب بھی نہیں دکھاتا. یہ اتنا ایسا آسان نہیں ہے. یہ منت کرو گے تب بتاؤں گا، ورنہ تمہیں بھی سمجھ نہیں آئے گی. ایک مسئلہ تم نے دیکھا ہے کہ غیر اللہ کی پکار والے کو مشرک کس نے کہا ہے؟ یہ تو دیکھا ہے نا. اچھا، اس پہ ذرا خیال رکھو، بڑی اہم عبارتیں ہوں گی انشاءاللہ. انہ من یشرک باللہ، بات یہ ہے کہ جو شخص بھی شرک کرے اللہ کے ساتھ، شرک کرے، نیچے لکھا ہے شیئن، شرک کرے کس کو؟ حجرن، شجرن، صنمن، وثنن، نہیں شیئن. نبی بھی ہے شیئن، ولی بھی ہے شیئن، امام بھی ہے شیئن. بت شت نہیں، پتھر شتھر نہیں. پہلی غلطی کہ بت کی پکار تو شرک ہے، انبیاء اولیاء کی پکار شرک نہیں ہے. یہ پہلی غلطی مشرک کی، تو اس لیے اس کا جواب شیئن. نبیًا کانا او ولیٰ، امامًا کانا او فقیرا، جو بھی ہو شیء مادۃ عام ہے. اور شیء کا اطلاق ساری مخلوق پہ ہوتا ہے. نبی، ولی، پیر، فقیر، امام، امامزادے، کسی کو اور کس میں کرے؟ فی عبادت ہی، فی عبادت ہی، عبادت میں. عبادت کا معنی بتایا تھا کیا بھلا ہے؟ تذلل اعتقادی، تذلل اعتقادی، تذلل اعتقادی. عبادت کا معنی اقصی غایت التذلل. لیکن میں نے پوری بات کی تھی کہ یہ تذلل جوارے والا نہیں مراد. کون سا تذلل مراد ہے؟ اعتقادی. اور تذلل اعتقادی کا منشا کمال اعتقادی ہے، اور کمال کی انتہا، غایت کمال عدم الاحتیاج اور الاحاطہ. عدم الاحتیاج اور الاحاطہ، اور ان دونوں کو ہم تعبیر کرتے ہیں ما فوق الاسباب. ما فوق الاسباب. کسی کے لیے علم کا نظریہ رکھے یا قدرت کا نظریہ رکھے، بس یہ اعتقادی تذلل. تو اصل العبادت عبارت عن الاعتقاد، اسی اعتقادی تذلل کا نام عبادت ہے. تو عبادت کسی کو غیب دان سمجھے، کسی کو متصرف سمجھے، تو کیا بن جائے گی وہ؟ عبادت. تو اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک کرنا، او فی ما یختص بہ من صفات الالوہیت، یا اللہ کے خواص الوہیت میں کسی دوسرے کو شریک کرے. کس میں؟ خواص. آج آپ بول نہیں رہے بالکل. خواص الوہیت میں. اور میں نے آپ کے سامنے شرح مقاصد کی عبارت پیش کی تھی. وہاں کس کی بات تھی؟ خواص کی. یہاں پر بھی مراد کے خواص سے الوہیت میں کسی دوسرے کو شریک نہ کرے. اب خواص اور صفات الوہیت
الوہیت کی وہ کیسے معلوم ہوں گی؟ ظاہر باتیں جو خواص قرآن نے بیان کیے، پیغمبر نے بیان کیے، لہو ملک السماوات، لہو غیب السماوات، لہو دعوت الحق، لام اختصاص کا ہے یا نہیں؟ لہو میں، للہ میں لام اختصاص، تقدیم اثر، اور یہ سارے خواص کا بیان ہے۔ اور بزرگ یہی کہہ رہے ہیں صفات مختصہ مخصوصہ۔ ابو سعود، اس پر اور بھی حاشیہ ہوگا، اس پر تو بڑا لمبا حاشیے ہوں گے۔ ہاں بھئی، فائدہ نمبر بے مرتبت تنزیہ صرف صرف خالص، صرف کا معنی خالص، بمرتبہ تنزیہ صرف خالص فی استحقاق العبادت او فی وجوب الوجود، جہاں میں بسا اوقات لفظ چھوڑ دیتا ہوں اس پہ نشانی لگائی کرو، اس میں غلطی خطا کتابت کی، بعض کتابت کی اغلاط تھی، تو اس لیے ذرا خیال رکھا کرو۔ بے مرتبۃ تنزیہ الصرف فی استحقاق العبادہ او فی وجوب الوجود او فی ما یختص بہ من الصفات والافعال، ایک من یشرک باللہ، کس بات میں؟ فی استحقاق العبادہ ایک، او فی وجوب الوجود دو، او فی ما یختص بہ من تین، والافعال چار۔ چار عنوان یہاں شرک کے بیان کیے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ عبادت کے استحقاق میں، اور دعا عبادت ہے یا نہیں؟ سور و پکار عبادت ہے۔ کیا بولتے ہیں پشتو میں سور و پکار کو؟ آواز قول نہیں ہے۔ جب مشکلوں میں پکارتے ہیں پیر بابے کو کیا بولتی ہیں؟ فریاد۔ پنجابی معنی سور و پکار، سور و سا، اور مولا حسین علی صاحب اس کا معنی کرتے تھے ساد سور پکار۔ کیا؟ ساد سور پکار۔ ساد، ساد تھوڑے بس ہی نہیں، آپ کے بس میں نہیں ہے، ساد سور پکارنا، ساد سور پکار، سدا سورا پکارا۔ اس لیے یاد رکھو یہ بھی اسی میں ہے، او فی وجوب الوجود۔ میں نے وہاں پر آپ کو کہا تھا جو شرع عقائد کی عبارت ہے وہ ایک قسم کے شرک کا بیان ہے، وہ جامع تعریف نہیں، وہ خاص تعریف ہے، وہ بھی شرک ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن وہ خاص تعریف ہے، جامع نہیں۔ اب دیکھو مظہری، یہ مظہری والا شارع عقائد نصفی سے بڑا عالم ہے، معتبر بھی زیادہ ہے، وہ شارع اتنا معتبر نہیں جتنا یہ ہے۔ تو فرماتی ہیں او فی ما یختص بہ من الصفات، یا وہ جو مختص ہیں اللہ کی صفات، اور اللہ کی صفات مختصہ کیسے ثابت ہوں گی؟ قرآن سے اور پیغمبر کی حدیث سے، بل افعال، اور افعال مختصہ مظہری۔ اس کے بعد علامہ آلوسی فرماتے ہیں شیئن فی عبادتہ سبحانہ او فی ما یختص بہ من الصفات والافعال۔ یہ کون سی عبارت ہے؟
ابو سعود والی، یہ روح المعانی والے نے نقل کی ہے۔ اصل عبارت وہ ہے، روح المعانی میں یاد رکھو پوری تفسیر سب سے زیادہ دو تفسیریں لیتا ہے، ایک ابو سعود اور دوسرا خفاجی۔ روح المعانی کے اکثر مقام ابو سعود اور حاشیہ بیضاوی، خفاجی بھری ہے روح المعانی، اپنی باتیں بہت کم کرتا ہے۔ جہاں تفسیر کا معاملہ ہے یا پھر ابو حیان الاندلسی کو لے گا یا رازی اور کشاف کی باتیں لے گا، اور اپنے جو ہے اس کے کچھ تبصرے یا بعض تحقیق مسائل پر اس کی گفتگو ہے۔ باقی روح المعانی تفسیر وہ سب کی سب ابو سعود کو سب سے زیادہ لیا، خفاجی کو دوسرے نمبر پہ لیا، اور پھر ابن عطیہ المحرر الوجیز یا ابو حیان اندلسی رازی، یہ چند نصاب ہیں روح المعانی کے، سب سے زیادہ یہ عبارتیں ہیں۔ اب یہ عبارت بالکل ابو سعود والی نقل کی، کہیں کہہ جاتے ہیں قال العبادی، اور اکثر مقام پہ بتاتے بھی نہیں۔ روح المعانی اے شیئن فی عبادتی ہی، کوئی چیز اس کی عبادت میں، او فی ما جو ختص بہ من الصفات والافعال، اسی طرح کی عبارت روح البیان، اور فی عبادت ہی او فی ما یختص بہ من الصفات، تو یہاں ہم صرف اس عبارت کی تاکید کر رہے ہیں جو شرح مقاصد میں پڑھی کہ توحید عدم الشریک اعتقاد عدم الشریک فی خواصہا، فی خواصہا الوہیت ہی وفی خواصہا، بالکل وہی طرز ہے شرح مقاصد کی۔ اور اس تعریف کا حاصل یہ نکلا کہ اللہ تعالی کی صفات مختصہ یا افعال مختصہ وہ کسی مخلوق کے لیے ماننا، یہ بھی ایسے شرک ہے جیسے غیر اللہ کو واجب الوجود ماننا ہے۔ مفتیان کراچی وہ بیچارے اسی دھوکے میں کہتے ہیں جی جب تک یہ جو بریلر ہیں یہ مسلمان ہیں، ان مفتیوں پہ رونا بھی آتا ہے، ہنسی بھی آتی ہے۔ شرک کی تعریف یہ ہے کہ اللہ کے برابر مانے، شرک کی تعریف یہ ہے کہ دوسرے کو واجب الوجود مانے، ہے الو زمانے۔ اگر یہ شرک کی تعریف ہے تو پھر ابو جہل بھی مباحث تھا۔ سمجھے بات میری؟ شرک یہ ہے کہ خواص الہی میں کوئی خاصہ غیر میں مانے، چاہے وہ خواص صفات کے ہیں یا افعال کی، وہ غیر بے مانی۔ یہ وجوب الوجود تصابی کہ مسئلہ الہ میں پوری بات ہو گئی، اور یہ مفتی بیچارے سارے یتیم ہیں۔ انہ من یشرک باللہ، بات یہ ہے جو شرک کرے گا اللہ کے ساتھ، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی، جنت حرام کر دی، الجنہ ومأواہ النار، اور اس کا ٹھکانہ النار آگے، وما للظالمین من انصار، اور نہیں ہے بات سے ظالموں یعنی مشرکوں کے من انصار
کوئی مددگار، کوئی سفارش کرنے والا، کوئی مددگار، کوئی سفارش کرنے والا، اس ظالمین سے مراد کون ہے؟ مشرکین۔ اور انہو من یشرک باللہ اوپر لکھی ہے تائید۔ تائید کیا ہے؟ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، سورۃ النساء آیت 48 اور 116۔ فقد، وہ آ گیا مسئلہ من دون اللہ میں، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جنہ کے اوپر زبردست عبارت ہے، التی ہیا دار الموحدین، وہ جنت جو گھر ہے موحدوں کا، دار الموحدین، نصبی ہے، اللہ نے اس پہ جنت حرام کر دی۔ یہ کیا ہے؟ خبر ہے، کیا ہے؟ یہ خبر ہے۔ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، یہ خبر ہے، اور خبر کے خلاف کر ہونا کذب ہے۔ کیا سمجھے ہو؟ خبر کے خلاف ہونا کذب ہے، یہ خبر ہے، خبر کے خلاف ہونا کذب ہے۔ جھوٹ ہے یا نہیں ہے؟ کذب ہے۔ اب ذرا خیال کرو، اللہ نے فیصلہ کیا کہ جو آدمی شرک کرے اس پر جنت حرام کر دی گئی، حتی یلج الجمل، سوئی کے دکھ سے جیسے اونٹ نہیں گزر سکتا، مشرک جنت میں نہیں جا سکتا۔ اب اگر کوئی آدمی کہے کہ مشرک جنت میں جاتا ہے، مشرک جنت میں جاتا ہے، وہ قرآن کا منکر ہوگا، وہ اللہ کے لیے جھوٹ کا قائل ہوگا یا نہیں ہوگا؟ حرم اللہ علیہ الجنہ جھوٹ بنے گا یا نہیں بنے گا؟ اب یہ لوگ جو کہتے ہیں ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، یہ حقیقی جنت ہے، اور اس جنت میں مشرک جاتے ہیں نہیں جاتے؟ جی، رافضی، نواز شریف، عمران خان، فضل الرحمان، قادیانی، جاتے ہیں نہیں جاتے؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جس نے شرک کیا اللہ نے اس پہ جنت حرام کر دی، وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ اور یہ کہتے ہیں حقیقی جنت ریاض الجنہ ہے، اور اس میں مشرک جا رہے ہیں۔ اب بتاؤ اللہ کا فرمان سچا ہے یا ملا بے ایمان سچا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں جنت مشرک پہ حرام ہے، مشرک جنت میں نہیں جا سکتا۔ اور یہ مولوی کہتے ہیں ریاض الجنہ حقیقی جنت ہے، تو مولوی کافر ہے یا نہیں؟ اونچے پڑھو بولو، کافر ہے یا نہیں؟ صرف کافر ہے یا مرتد ہے؟ کیوں مرتد ہے؟ کیوں مرتد ہے؟ شاباش شاباش بولو، کیوں کافر ہے؟ کوئی جواب صحیح نہیں آ رہا۔ کیوں کافر ہے ابھی پتہ چلے گا۔ ہاں، اس لیے کافر ہے کہ اس نے اللہ کو جھوٹا کہا، قرآن کو جھوٹا کہا۔ اللہ نے خبر دی حرم اللہ علیہ الجنہ، قرآن کی خبر ہے
کہ مشرک پہ جنت حرام ہے، مشرک جنت میں نہیں جا سکتا، اور مولوی کہتا ہے یہ حقیقی جنت ہے اور اس میں مشرک بھی بیٹھا ہے، تو مولوی کافر اس لیے بنے گا کہ اس نے اللہ کو جھوٹا کہا، قرآن کو جھوٹا کہا، اور جو قرآن کی تکذیب کرے، اللہ کی تکذیب کرے، اس کو ہم نہیں کافر کہتے، اس کو قرآن خود کافر کہتا ہے۔ اور پیچھے پڑا ہے ان الذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، کذبوا نوع من الکفر، تکذیب آیات، کفروا عام تھا اور مستقل کفر تکذیب آیات، اس لیے مسئلہ حیات ممات ایک سائڈ پہ، جو شیخ الحدیث، جو مفتی، جو ملا ماں بہن بیٹی ممبری سے استدلال کرتا ہے کہ حقیقی جنت ریاض الجنہ ہے، وہ آدمی مرتد بھی ہے اور کافر بھی ہے۔ کچھ سمجھ بھی آئی ہے یا صوفی ناراض ہو جاؤ گے؟ کیوں کافر ہے؟ اس لیے کہ اس نے کس کو جھوٹا کہا؟ کیسے؟ اللہ فرماتے ہیں انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ حتی یلج الجمل، اللہ فرماتے ہیں مشرک جنت میں جا سکتا نہیں، اور اگر یہ حقیقی جنت ہے تو اس میں مشرکوں کا جانا مشاہد ہے، مشاہد ہے، اور وہ مشاہدہ سے ثابت ہے، تو پھر یہ مولوی یہ اس کے کافر ہونے میں کوئی شک نہیں، مسئلہ حیات النبی بعد میں حل کریں گے۔ یہ ہے لوگوں کی دیانت، اور حدیث کو پڑھاتے ہوئے بھی شرم نہیں آتی۔ کسی نے نہیں پوچھا، ایک مولوی صاحب مجھے کہتا ہے کہ آپ جہاں دفن ہیں یہ ریاض الجنہ ہے اور جنت میں زندہ ہوتے ہیں، مردے نہیں ہوتے، اور کہتے ہیں میں نے 2 دفعہ دورہ حدیث کیا ہے مولا سرفراز خان سے۔ میں نے کہا بدعتی کا عقل جو نہیں ہوتا 2 دفعہ کرتے یا 6 دفعہ کر، بدعت کا ایک یہ عذاب ہے کہ اس کی جو بدعتی کی سوچ اور عقل ہے، تدبر ہے، قوت مدبرہ، اس پہ بدعت کا زنگ آتا ہے، اس لیے بدعتی میں فام نہیں ہوتا، بدعتی تے کھوتا سوا بے سوا بالکل برابر ہے عقل کے لحاظ سے۔ ویسے تو من کل الوجوہ نہیں۔ اچھا بہرحال میں نے کہا اب یہ آپ اندازہ کریں، یہ بڑے بڑے مفتی بیان کر رہے ہیں، ماں بہنا بیتی ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، وہ بڑا محدث تھا۔ میں نے کہا مجھے بتائیں آپ پر موت کہاں آئی؟ کیسے جا دفن ہے؟ آگے جنت میں موت آتی ہے؟ بس بریک فیل، ادھر ہی ایکسیڈنٹ ہو گیا، فوراً کہتے اوپر سے جنت نہیں نیچے سے جنت ہے۔ کہ واہ، اوپر سے جنت نہیں نیچے سے، اس پر کوئی دلیل؟ اور دلیل ہے وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا بَابَ إِبْلِيسَ، اور کوئی دلیل نہیں۔ اور میں نے کہا ظالم تجھے شرم نہیں آتی؟ میرے نبی کے قدم اوپر لگے ہیں نیچے نہیں لگے، میرے پیغمبر کی مجلس اوپر ہوئی ہے نیچے نہیں ہوئی۔ جہاں پیغمبر کے قدم لگے، جہاں پیغمبر کی مجلس ہوئی، اس کو تو کہتے ہیں جنت نہیں، اور جہاں پیغمبر کے نہ قدم لگے نہ پیغمبر کی مجلس ہوئی، وہ نیچے چلی گئی تھی، اوپر جنت نہیں ریاض الجنہ۔
اور یہ جو پوری امت ریاض الجنہ میں اول سے لے کے آج تک بیٹھ رہی ہے، پھر یہ تو اوپر بیٹھ رہی، ان کو نیچے قبر بنانی چاہیے، پھر یہ تو ریاض الجنہ میں نہیں جاتے۔ لیکن ان لوگوں پہ خدا کی لعنت کی مہر ہے اور ان کا کبھی عقل صحیح نہیں ہوگا۔ تو حدیث میں آتا ہے الجنت تحت اقدام امہاتکم، جنت تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ تو بہترین نسخہ ہے، کوئی مرنے لگے اوپر ماں کو چڑھا دو، اب صغرا کبرا ملا لو، جنت ماں کے قدموں کے نیچے، جنت میں موت نہیں آتی، اوپر ماں چڑھے تو یہ زندہ رہے گا قدموں کے لیے۔ اے مولوی کا فام ہے بے ایمانو، تمہارا علاج جہنم ہے۔ اس سے پہلے چاہے تمہیں 100 جوتا صبح مارے 100 شام کو، تمہارا علاج نہیں پورا ہوتا۔ اللہ نے زبردست جہنم تیار کی ہے۔ جنت تلواروں کے سائے کے نیچے ہے، صغرا کبرا میں لاؤ۔ جنت میں مردے نہیں ہوتے، موت نہیں آتی، کوئی مرنے لگے اوپر تلوار کا سایہ کرو، موت نہیں آئے گی۔ سارے ڈاکٹروں کو خط لکھو، ہسپتالوں میں ایک ایک تلوار ہو، بلکہ کئی تلواریں ہوں، کوئی آدمی مرے ہی نہیں، بہترین نسخہ آیا۔ ہاں، اور یہ اتنے بے ایمان ہے کہ حدیث پوری بیان کبھی نہیں کرے گے، وہ آئے گا انشاءاللہ مسئلہ حیات النبی میں۔ ہم نے یہ مسئلہ نہیں بیان کرنا تھا، ہم نے بتانا تھا کہ جو ماں بہن بیٹی سے استدلال کرے کہ جی حقیقی جنت ہے، وہ آدمی مرتد بھی ہے اور کافر بھی ہے، مسئلے پہ گفتگو نہیں کرتا۔ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار۔ پہلا ثمرہ فقد حرم، اللہ نے حرام کر دی اس مشرک پر جنت، ومأواہ ثمرہ دوم، اور ٹھکانہ اس کا آگے، وما للظالمین، نمبر 3، اور نہیں ہے ظالم یعنی مشرکوں کے لیے من انصار، کوئی مددگار یعنی شفاعت کرنے والا، مشرکوں کے لیے سفارش نہیں۔